اور جب ان کے پاس اللہ ہی کی جانب سے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب یعنی توریت کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی توریت نے انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ اور وہ یہود تو اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیاطینوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو یعنی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرک اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کی حضور پالو گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ۔ ہاں،
جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں، وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں۔ پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق و ملک ہے، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ اے محبوب مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی۔ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر آپ نے بفرض محال اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔